ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہو. ناظرین ایک بہت اہم ایشو جو پاکستان میں نیگلیکٹ ہوتا رہتا ہے، جس طریقے سے ہم پاکستان کے جو بیسک اہم ایشو جو دنیا میں جس کو سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے تعلیم اور صحت، اس کو ہم جس طریقے سے پاکستان میں اس کی تذلیل کی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ پھر ہم دیکھتے ہیں. وہیں پاپولیشنز بھی ایک بہت اہم سبجیکٹس ہے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو پاکستان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر جن ملک میں جو ایک بڑی پاپولیشن ہوتی ہے اس میں اگر نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہو اور اولڈ ایج کم ہو تو یہ ایک پاور ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے. لوگ اس کو طاقت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں طاقت کے لیے جو ہم بہت زیادہ جن چیزوں پہ بیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک اچھی حکومت ہو، طاقتور حکومت ہو تو یہ طاقت ہے ملک کی، اگر معیشت مضبوط ہو اس ملک کی تو وہ ملک بہت مضبوط ہوگا. اسی طریقے سے اگر فوج اور اس کے ساتھ اس کی ایکوپمنٹس بہت بڑی بھاری ہوں اور فوج بہت مضبوط ہو تو وہ ملک بہت مضبوط ہوگا. اسی طریقے سے اور دوسری چیزوں کے اوپر کہا جاتا ہے. لیکن جو کسی بھی ملک کی اصل طاقت ہوتی ہے، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو ان میں ان طاقتوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی طاقت ہے وہ اس ملک کی پاپولیشن میں موجود نوجوان نسل ہوتی ہے، جس کو ہم پاکستان بدقسمتی سے اس پاور کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر رہے ہیں. تھوڑی سی کمپیریزن ہے اس کے اوپر بات کر کے، پھر ہمارے پاس بہت اہم گیسٹ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے. میں سب سے پہلے تھوڑا دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو کل آبادی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت آ رہا ہوگا، پاکستان کی کل آبادی 20 کروڑ ہے، اور بھی اس کے ساتھ ہے. اسی طرح سے میں مین فگر وہ کر رہا ہوں. ٹرکی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہم سے اس وقت 80.845215 ہے تقریباً. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے 14 سال تک کے افراد جو ہیں پاکستان میں 31.36 ہیں. ٹرکی کا کمپیریزن اگر ہم کرتے ہیں تو وہ 24.68 آتا ہے. آپ دیکھیے گا 14 سال میں پاکستان میں کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی. اسی طرح سے یہ امپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ کو اس وقت ایج وائز دکھا رہا ہوں، کیونکہ آج کی ٹاپک میں پاپولیشن میں یوتھ یعنی نوجوان جو ایک پاور ہوتی ہے وہ پاکستان کے پاس خوش نصیبی کے لحاظ سے اور ملکوں کے لحاظ سے، اتنے بڑے بڑے ملکوں کے لحاظ سے بہت زیادہ طاقت ہے. میں اس کو طاقت کہتا ہوں. ابھی ہم ڈسکس کریں گے. تو نوجوان نسل جس ملک میں زیادہ ہوتی ہے اور اولڈ ایج والے لوگ کم ہوتے ہیں، وہ ملک بہت پاورفل ملک کہلاتا ہے ایک لحاظ سے. اس کو ہم کس طرح اپنی طاقت بناتے ہیں یا کمزوری بناتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اسی طرح 25 سے 54 تک کے جو لوگ ہیں پاکستان میں، یہ ایج بتا رہا ہوں میں، 37.45 ہے، اور آپ دیکھ لیجئے ٹرکی میں جو ہیں وہ 43.21 ہے. اسی طریقے سے اب ایج بڑھ رہی ہے تو پاکستان میں کمی آ رہی ہے، دوسرے ملک میں اس کے مقابلے میں زیادہ لوگ ہیں. 55 سے 64 سال تک کا دیکھیے پاکستان میں 5.5% لوگ ہیں، اور ٹرکی میں 8.58 ہے. اسی طریقے سے 65 سال سے اوپر جو لوگ ہیں پاکستان میں 4.48 ہیں، اور جناب ٹرکی میں 65 سے اوپر جو ہیں وہ 7.53 ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں انڈیا کے مقابلے میں کل آبادی جو ہے وہ 1 ارب 28 کروڑ ہے ان کی، پاکستان کے مقابلے میں 14 سال 31.36 پاکستان ہے، وہ 27.34 ہیں، کم ہے ہم سے. اسی طریقے سے 15 سے 24 سال میں 21.14 ہے، ان کا 17.9 ہے، یہ بیسک ہماری زیادہ ہے ان سے. اور اسی طریقے سے 25 سے 54 ہے تو وہ 37.45 ہے پاکستان میں. تو آپ دیکھیں وہاں 41 ہے. اور 55 سے 64 میں 5.57 وہی پاکستان کا، ان کا 7.45 ہے. اور 65 سال سے اوپر 4.48 پاکستان ہے، اور 6.24 انڈیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ یہاں پہ بھی ہماری جو انڈیا کے مقابلے میں نوجوان ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے ہم یو ایس اے سے کمپیریزن دے رہے ہیں. کل آبادی جو ہے پاکستان کی آپ کو اس میں 20 کروڑ ہے، وہاں 32 کروڑ ہے. اس میں جو 14 سال تک کے افراد ہیں پاکستان کے پاس وہی 31.36، لیکن امریکہ کے پاس 18.37 ہے. 18.37 دیکھ لیجئے ان کی طاقت. یہ طاقت جسے ہم
پاپولیشن یوتھ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. 15 سے 24 سال 21.14 اور ان کے پاس ہے 13.27. اسی طریقے سے آپ کے جو ایج ہے 25 سے 54 37.45 اور ان کے پاس ہے 39.45. اسی طرح ایج بڑھ رہی ہے 55 سے 64 5.57 اور یہ ایج ہے 55 سے ان کی 12.91. کتنی بڑھ گئی دیکھیں آپ، اتنے اولڈ ایج وہاں پہ پرسنٹیج میں امریکہ میں موجود ہیں. امریکہ کو بڑی پریشانی ہے اس بات پہ کہ اس کے پاس یوتھ نہیں ہے، جو ان کی پاپولیشن میں زیادہ بڑی تعداد ہے وہ اولڈ ایج لوگ ہیں. اسی طرح چائنا کو بھی اس بات پہ بہت خفگی ہے، بڑی پریشانی ہے. ابھی میں ان کی بھی فگر دیتا ہوں. آپ دیکھیں 65 سال سے اوپر 4.48 ہے پاکستان، اور یہاں پہ جو ہے 15.63 ایج پرسنٹیج ہے امریکہ میں. اب یہ میں ایک اور ملک ہے چائنا، اس کا آپ کے سامنے کمپیریزن دیکھ دیتا ہوں کہ پاکستان آبادی وہی 20 کروڑ ہے تو ان کی آبادی 1 ارب 37 کروڑ سم تھنگ ہے، اور 14 سال تک کے افراد 31.36 پاکستان، ان کا ہے 17.15 چائنا 17.15. 15 سے 24 سال 21.14 وہاں ہے، 15 سے 24 سال 12.78 یہاں پہ بیٹ کر رہا ہے پاکستان اس یوتھ میں پاپولیشن پاور میں. اور اس کے بعد 25 سے 54 سال تک کا ہم نے جو ایریا رکھا ہے اس میں 37 پاکستان ہے، 48.51 امریکہ چائنا ہے، اور اس کے بعد 55 سے 64 سال میں 5.57 ان کے ہاں 10.75 ہے. اسی طرح 65 سے اوپر پاکستان 4.48 ہے، ان کے ہاں 10.81 ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد ہے. اس ایشو پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت اہم میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت شہناز وزیر علی صاحبہ، سابق وفاقی وزیر برائے تعلیم و سماجی بہبود، ماہر تعلیم، پریزیڈنٹ ہیں اس وقت زیبسٹ اسلام آباد اسٹوڈیو میں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر زیبا ستار، کنٹری ڈائریکٹر پاپولیشن کونسل پاکستان، ہمارے ساتھ فون پہ لائن پہ ہوں گی. آپ کا شکریہ. اور شہناز صاحبہ کو بھی جانا ہے. یہاں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں فہیم الزما صاحب ہیں، سینئر صحافی، سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کراچی. اس پر ان کا بڑا کام ہے، بڑے کالم لکھے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور مقتدیٰ منصور صاحب، سینئر تجزیہ نگار، ان کا بھی اس پہ کافی کالم ہے اور انہوں نے اس پہ کافی آگاہی دی ہے لوگوں کو. ان پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے میں آتا ہوں ڈاکٹر زیبا ستار صاحبہ کی طرف. تو اس وقت جو ہے وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی طاقت جو ہے، پاور، اصل پاور، ریئل پاور، اس کی پاپولیشن میں نوجوان نسل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عسکری طاقت بھی امپورٹنٹ ہے، معیشت بھی امپورٹنٹ ہے، اسی طریقے سے آپ کے حکومت بھی مضبوط ہو تو ملک مضبوط ہوتا ہے، نظام مضبوط ہو تو ملک مضبوط ہوتا ہے، ادارے مضبوط ہو تو ملک مضبوط ہوتا ہے. لیکن ایکچوئل ریئل پاور پوری دنیا میں ہم اگر اسٹڈی کریں تو پاپولیشن اگر کسی ملک میں ہے اچھی اور اس میں یوتھ یعنی نوجوان زیادہ ہیں تو وہ اس ملک کی طاقت ہوتی ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ابھی ہم نے کمپیریزن بھی دیا، پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں ہے جس میں ینگسٹرز اولڈ ایج کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ میں کہوں گی کہ ڈیفینیٹلی یہ تو ہم خوش نصیب ہیں اور یہ موقع ہے ہمارے پاس. اکنامکلی بھی یہ بہت بڑی یعنی اپرچونٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک ٹرمز میں ڈیموگرافک ڈویڈنڈ، جہاں نوجوان جو اب لیبر فورس میں جا رہے ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے. مگر تو اس طرح سے یعنی ہم وہ کمائی بھی ہو سکتی ہے اور ہمارا جو کہتے ہیں نا ڈپینڈنسی ریشو وہ کم ہو جائے گا کیونکہ بچے کم ہوتے جائیں گے اور ورکنگ فورس جو ہے جیسے آپ نے ڈسکرائب کیا وہ بڑھتی جائے گی. تو ابھی میں ایک سیشن سے نکلی ہوں، اس میں یہ ہم لوگ یہی ڈسکس کرتے تعداد تو بہت ہے نوجوانوں کی، مگر اگر آپ ان کو بریک ڈاؤن کریں کہ ان کی پڑھائی تعلیم یافتہ کتنے ہیں تو میں نے ایسی حساب لگایا کہ 15 سے 24 ہمارے نوجوان ہیں، ان میں میرے خیال سے شاید 40% کے قریب ہیں ایسے جنہوں نے کوئی تعلیم نہیں لی، یعنی ان کے پاس کوئی اس طرح کا سرمایہ نہیں ہے، یعنی غریب خاندان کے ہیں یا ان کے پاس پڑھائی بھی نہیں، تعلیم بھی نہیں. تو وہ جب یہ تو وہ کیسے کہا جائے گا کہ یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے. ایک طرح سے پلاننگ کا فیلئر ہے کہ جب ہمیں پتہ ہی تھا
کہ اتنا بڑا نوجوان طبقہ آ رہا ہے، تو یہ نسل آ رہی ہے، اس میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ ہمیں 10-15 سال پہلے، مگر اب نہیں ہوا. تو اب ہمیں کوئی سوچنا ہوگا آؤٹ آف دا باکس سولوشن کہ یہ نوجوانوں کو ہم پروڈکٹیولی کیسے ان کو نوکریاں نہ دیں، تو ایٹ لیسٹ ان کو انگیج کریں اور پروڈکٹیولی امپلوائے کریں یا کوئی اور مواقع دیں. وجوہات ہے کہ پاکستان میں ہم نے اس پاور کو، جو کہ ایک بہت بڑی پاور ہے کہا جا رہا ہے، اس پاور کو ہم نے پازیٹیو پروڈکٹیو طور پر کبھی اس کے اوپر کام نہیں کیا، نظر نہیں آ رہا ہے. اب یہ ہمارے لیے کمزوری بنتی جا رہی ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ آپ نے جو پہلے کافی سارے اعداد و شمار بتائے تھے، جو اتنی بڑی تعداد میں ہماری نوجوان نسل ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں، یہ طاقت کیسے بنے گی جب تک؟ اب دیکھیے یہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اسکول ایج سے وہ آگے زیادہ چلے گئے ہیں. اب آپ ان کو پرائمری اسکولوں میں یا مڈل یا سیکنڈری اسکولوں میں نہیں ڈال سکتے. اب انتہائی ضروری ہے کہ ان کے لیے ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے. لیکن جب تک ملک کی معیشت میں انڈسٹریز نہیں آئیں گی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، تو یہ چاہے کتنی بھی بہترین پولی ٹیکنیک اور ووکیشنل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس آپ بنا لیں تو ان کی آگے جا کے کہیں کھپت نہیں ہوگی. تو پاکستان میں میں سمجھتی ہوں بہت ہی سیریس کرائسس ہے، اس وقت بھی ہے، پہلے بھی تھا. جب تک آپ فیملی پلاننگ پروگرامز، پاپولیشن ویلفیئر پروگرامز کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ابھی تو ہم آج کی اتنی بڑی تعداد جو ہے، بڑھتی ہوئی آبادی کی جو تعداد ہے، اس کے لیے نہ آپ پانی دے سکتے ہیں، نہ آپ ہاؤسنگ دے سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے تعلیم، نہ صحت کی سہولتیں اور نہ نوکریاں. تو آگے بھی جا کر اگر ہم نے ابھی بھی پاپولیشن پلاننگ اور فیملی پلاننگ کی طرف توجہ نہیں دی تو آگے جا کے ایک بہت ہی بڑا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا ہمارے سامنے. اب دیکھیے کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک بہت کم پرسنٹیج جو ہے، یہ فیصد تقریباً 6% آبادی ایسی ہے جو یونیورسٹی کی ایج بریکٹ میں آتی ہے اور جو کالج یونیورسٹیز میں جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے جہاں جہاں ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے تعلیم کو پہلے دن سے اہمیت دی ہے. اور اب ہماری اس وقت بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پبلک سیکٹر کا تعلیم کا نظام ہے اس کا کیا حال ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جابز دیے جائیں اور اسکل ٹریننگ دی جائے، آپ کو ساری چیزیں ایک مطلب یکساں کرنی پڑیں گی. تعلیم کی طرف توجہ، صحت کی توجہ، ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے فیملی پلاننگ بہت ہی ضروری ہے. اربن انفراسٹرکچر جو ہے اس کے اوپر انتہائی پریشر آ رہا ہے. آپ کے پاس دیہات کے علاقوں سے جو مائیگریشن ہو رہی ہے انٹو دا سٹیز، کسی آپ نوجوان سے نسل سے جتنے بھی آپ کو کہیں بھی کس سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس BA کی ڈگری ہاتھ میں ہے لیکن نوکری نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ڈگری بھی ہاتھ میں نہیں ہے اور میں کیا کروں، کہاں جاؤں. جو دیہات کے علاقوں سے نوجوان لڑکے خاص طور پر شہروں میں آ رہے ہیں، اٹ از کریٹنگ ویری سیریس پرابلمز ان دی اربن سینٹرز آف پاکستان. یہ ڈیموگرافک شفٹ جو ہو رہا ہے اربن انٹو فرام رورل انٹو اربن، تو میں سمجھتی ہوں کہ جب اعداد و شمار دیے جاتے ہیں ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ تعداد کتنی ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اتنی بڑی جو آبادی ہے یہ رہتی کہاں ہے اور اس کا ٹرینڈ کس طرف ہے. ٹرینڈ شہروں کی طرف ہے اور شہروں میں اس قسم کے جابز اب نہیں مل رہے. تو حکومت کو اور سب لوگوں کو بہت میرے خیال میں سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. میں ہاؤسنگ یونٹس بنا کے سو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوگا. میں اس پہ آپ سے ابھی چل کے آگے بات کروں گا کہ کیا کس طرح سے حکومت اور ماضی کی حکومت نے کیا غلطی کی اور اس حکومت کو کیا ایسی پلان کرنا چاہیے کہ یہ جو شفٹنگ ہے مائیگریشن فرام رورل ایریا ٹو اربن ایریا اور پھر دوسری جو کرائم ریٹ بڑھنا، نوجوان اس میں شامل ہیں بہت بڑی تعداد میں، وہ فگرز بھی ہے ہمارے پاس. میں آگے بات کروں گا. جی مختصر صاحب، آپ نے بڑے کالم لکھے ہیں. پاکستان 70 سال ہو گیا ہے
یہ پاور ہے پوری دنیا میں پڑھتا ہوں تو یہ پاور ہے. لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں, ملک رو رہے ہیں کہ ان کے پاس یوتھ نہیں ہے. چائنا, امریکہ جیسی کنٹری کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یوتھ نہیں ہے, ہماری مین پاور نہیں ہے. یہ ہمارے پاس بوم ہے, بلاسٹ ہے, معیشت ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے. ہمارے پاس مین پاور ہے لیکن ہم اس کو اپنی کمزوری خود بنا رہے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ہمارے پاس اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. ہمارے پاس جو تعلیم کا نظام ہے اس میں خاطر خواہ کوئی اضافہ نہیں کیا بلکہ طبقاتی کر دیا گیا اور اسے مزید طبقاتی کر دیا گیا. اگر آپ مختلف بورڈز کے رزلٹس کا, نتائج کا اگر آپ جائزہ لیں تو 1981 تک پہلی 10 پوزیشن میں سرکاری اسکول کے بچے ہوا کرتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بتدریج یہ سلسلہ کم ہوتا چلا گیا اور پرائیویٹ اسکول آگے آ گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پبلک سیکٹر کے اسکولوں پر, تعلیمی اداروں پر توجہ ختم ہو گئی. جس انداز میں اسکول بننے چاہیے تھے, اگر آپ وہ رپورٹس 5 سالہ منصوبے اٹھا کر دیکھیں جو پاکستان میں پہلے دن سے بننا شروع ہوئے 1950 کا اور 1955 کا اور یہ تمام, تو آپ کو ملے گا کہ وہاں اسکولوں کے لیے, کالجز کے لیے باقاعدہ ایک فنڈ مختص کیا جاتا تھا. لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ آپ اس وقت 6 کروڑ کوئی 40 لاکھ کے قریب ہمارے پاس ورک فورس ہے, جس میں میں وائٹ کالر لیبر کو نہیں شامل کر رہا ہوں, وہ لیبر کے جو فیکٹریوں میں یا کام کرتی ہے. المیہ یہ ہے کہ دنیا بھر کا جو آپ نے مثال دی وہاں پر انڈسٹریل لیبر زیادہ ہے اور ایگریکلچرل لیبر کم ہے. یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 42.3% ایگریکلچرل لیبر ہے اور 22.6% جو ہے وہ انڈسٹریل لیبر رہ گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ انڈسٹری یہاں پر تیزی کے ساتھ جو ہے 1970s کے بعد سے جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہوئی ہے. اب تعلیم آپ بہتر دے نہیں رہے ہیں. وہ ادارے کہ جو سرکار, دیکھیے نا, ہر بچہ جو ہے غریب کا بچہ, محنت کش کا بچہ, مزدور کا بچہ, وہ بچہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں نہیں جا سکتا. لازمی طور پر وہ اس کو جانا چاہیے پبلک سیکٹر کے اسکول میں. اب وہ کیا ہوتا ہے, یا تو اس کا باپ بٹھا دیتا ہے اس کو موٹر میکینک کی دکان پر تاکہ 4 پیسے 2 مہینے کے بعد سے 3 مہینے کے بعد سے 50-60 روپے لے کر آئے. تو نتیجہ کیا ہے کہ وہاں تو تعداد بڑھ رہی ہے, یا پھر وہ لوگوں کی بن رہی ہے جو کہ اسٹریٹ کے اندر ایک کام سیکھ رہے ہیں, وہ بھی اسکل سیکھ ایسے رہے ہیں کہ استاد کے ذریعے, یعنی وہ اسکل بھی جو ہے وہ باقاعدہ پروفیشنل انسٹیٹیوشن سے نہیں ہو رہی ہے. تو جو ابھی شہناز وزیر علی صاحبہ نے کہا کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بچے کہ جو اسکولنگ کے ایج سے نکل گئے ہیں ان کو کم از کم جو ہے چھوٹی موٹی 3 مہینے کی, 4 مہینے کی, 6 مہینے کی ٹریننگ دے کر ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ جو ہمارے دونوں خواتین نے نہیں اس کی طرف توجہ دی, وہ ٹرانسجینڈر کا مسئلہ بھی ہے. ان کا کام بھیک مانگنا نہیں ہے, قدرت نے ایک طرف سے ہوا ہے معاملہ, تو ان کو جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی پروفیشن, میں نے ملائیشیا اور انڈونیشیا میں دیکھا کہ ان کو جو ہے ٹیلرنگ کا کام سکھا دیا جاتا ہے, انہیں میک اپ کا کام, مختلف جو ادارے ہوتے ہیں ان میں یہ جو آپ کے سیلون وغیرہ ہیں وہاں میک اپ کا کام. ہمارے حکومت جو ہے وہ بھیک مانگنے میں اضافہ کروا رہی ہے. تو یہ فیکٹر ہے. میں اس پہ بات کروں گا, میں فہیم کی طرف آؤں گا, لیکن فہیم صاحب آنے سے پہلے مجھے ایک چھوٹا سا بریک لکھا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی فہیم الزمان صاحب, میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ طاقت ہے تو اس کو طاقت کیوں نہیں سمجھا گیا, اور اگر یہ طاقت اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ طاقت تو ہماری کمزوری بنتی جا رہی ہے. دیکھیے آپ نے تعلیم کی بات کی, شہناز وزیر علی نے بھی, زیبا ستار صاحبہ نے بھی بات کی. دیکھیے جرمنی ہے انڈسٹریل اور سوشل ڈیولپمنٹ کا, ایسا اگر ایپیٹوم اگر کسی ملک کو آپ کہیں گے تو آپ جرمنی کو کہیں گے یا جاپان کو کہیں گے. جرمنی میں 50% ماسٹرز لیول پہ جو, اور انڈر گریجویٹ گریجویٹ لیول پہ 50% ایجوکیشن جو ہے وہ ووکیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے. انڈسٹری میں جو ہے سرکار بھیجتی ہے. سرکار جو انڈر گریجویٹ گریجویٹ لیول کے انٹرنس کو جب انڈسٹری میں بھیجتی ہے 1000 سے 1200 یورو فیکٹری کو, انڈسٹری کو مہینے کا فی انٹرن پیسے دیتی ہے. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ چاہے آپ پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ میڈیسن پڑھ رہے ہیں, آپ ہینڈز آن ٹریننگ کرتے ہیں تو بائی دا ٹائم آپ نکلتے ہیں آپ کو 8 ہفتے کی انٹرنشپ کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا, آپ ایکچوئل تعلیم حاصل کرتے ہیں. پاکستان کے اندر چونکہ صنعتی ترقی ہو ہی نہیں رہی, نیگیٹو میں کانسٹنٹلی. آپ کے ہاں ہم بچپن میں ایک ہورڈنگ دیکھا کرتے 2 بچے ہی اچھے, کم بچے خوشحال گرانا. اب تو وہ ہورڈنگز بھی ختم ہو گئے, تکلف بھی نہیں رہا. تو ہم جس طرف جا رہے ہیں, دیکھیے آپ یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن کیا ہے, تو پاپولیشن ایکسپلوژن یہ ہے کہ لوگ ہر سال اتنے لاکھ بچے مزید جاب ڈیمانڈ کریں گے, وہ دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن پاپولیشن ایکسپلوژن کے ساتھ ساتھ ڈیموگرافی بھی اگر آپ چیک کریں تو آپ تو خوش نصیب ہیں نا کہ آپ کے پاس تو ورکنگ کلاس موجود ہے, آپ کے پاس تو ڈیپینڈنٹ لوگ کم ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ورکنگ کلاس اگر موجود ہے, آپ کے پاس نئی لیبر فورس ہر سال اگر مارکیٹ میں آ رہی ہے, اگر وہ آ رہی ہے اور ساتھ یہ تو قصور حکومت کا ہے نا سر کہ ان پروڈکٹ ان پاورز کو جو آپ کے لیے پازیٹیو چیز ہے آپ اس کو کمزوری بنا رہے ہیں. دیکھیے یہ تو 71 سال کی حکومتوں کا ہے نا. دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو 1970s میں بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں ایک نیشنل ڈیولپمنٹ والنٹیئر پروگرام ہوا تھا. کالج کے گریجویٹس کو تعلیم کرنی, ایڈلٹ لٹریسی, تعلیم بالغاں, اس کے لیے مارکیٹ میں مطلب بھیجا جاتا تھا کہ آپ جاؤ جا کے. آپ کو بہت شدت سے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ چھوٹی, میڈیم اور جو صنعتیں ہیں ان کو فروغ دینے کی بات کریں. آپ اپنے ہاں زراعت کو میکنائز تو کر رہے ہو, مگر وہ جو اگر اس کو وہاں پر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے شہروں پہ, آپ اس سینسس میں تقریباً 50% آبادی آپ کی شہروں میں شفٹ ہو گئی ہے. مطلب بہت ہی المناک سچویشن ہے. شناز صاحب آپ ڈیفینیٹلی آپ حکومت میں بھی رہی ہیں, آپ نے اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ فہیم صاحب نے کئی باتیں ہیں, بہت سارے اہم نکات چھیڑے ہیں. جی جی دیکھیے جب تک آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا پاور ہے, یقیناً نوجوان نسل ہمارا اثاثہ ہے, لیکن نوجوان نسل میں ذہانت ہے, محنت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں, لیکن ہم نے بحیثیت ایک معاشرہ اور ایک ریاست ہم نے ان کو وہ ہتھیار نہیں دیے, نہ تعلیم دی ہے, نہ سکلز دی ہیں, اور نہ وہ ہم نے اسٹرانگ بیس بنائی ہے ان کے لیے کہ جو ہم اپنی صنعتوں میں ان کی کھپت ہو. بات اکانومی پر بار بار بھی آتی ہے, ہم نے تعلیم کی بھی بات کر لی, کئی اور چیزوں کی بات کی, لیکن دیکھیے پاکستان آج ایک کنزیومر اکانومی ہے, آج ایک پروڈکٹیو اکانومی نہیں ہے. نہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کا ریٹ وہ ہے, نہ یہاں پہ آپ کی پروڈکشن مینوفیکچرنگ کا ریٹ وہ ہے, ہم ہر ایک چیز امپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے, امپورٹ اور ایکسپورٹ کا شدید کرائسس ہے, اقتصادی کرائسس ہے پاکستان میں. تو اسمال اسکیل انٹرپرائزز کو اگر آپ انکریج کریں گے یا آپ ایک اکنامک پالیسی ایسی لے کر آئیں گے جہاں پہ آپ نے یہ کنزیومر اکانومی کو ٹرن کر کے آپ نے اقتصادی اور معیشت کو کی بنیاد ڈال کر, کیونکہ پاکستان از لیفٹ ویری ویری فار بیہائنڈ, تو آپ کی کھپت سب سے پہلے پاکستان میں ہونی ہے. اگر آپ کا 5000 ڈاکٹر یا انجینئر باہر چلا جاتا ہے اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن جو آپ کے کروڑوں کی تعداد میں نوجوان نسل یہاں پہ موجود ہے, 3 ملین یوتھ انٹر دا ورک فورس ایوری ایئر, آپ نے ان کو کہاں پہ, ان کو کدھر کھپت کرنا ہے, کہاں پہ آپ نے ان کو نوکریاں دینی ہیں. اور آپ نے رورل ایریاز کو ڈیولپ نہیں کیا ہے. شہروں میں اتنا انتہائی برڈن آ گیا ہے, نہ ہاؤزنگ ہے, نہ آپ کا ٹرانسپورٹ ہے, نہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں. اربن سلمز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور آپ شہروں کی جو پلاننگ ہے, سٹی ڈیولپمنٹ, پیری اربن سٹیز کی ڈیولپمنٹ, سٹی انفراسٹرکچر, یہ ساری چیزوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ جی ترجیح کیا ہونی چاہیے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک چیز ترجیح ہے, آپ کو 5-6 چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں گی. تو پھر ہی آپ جا کے جو آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے, یہ اس کا پاور جو ہے, اس کا پاور آپ کیسے ان کے ہاتھوں میں دیں گے, ان کو کیسے کامیاب کریں گے, ان کی کیسے حوصلہ افزائی کی جائے گی, جب معاشرے نے اور ریاست نے اور ہم سب نے مل کے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم نے ان کو وہ مواقع نہیں دیے. اور یہ
اوور نائٹ تو ہوگا نہیں، لیکن کم از کم رخ تو اس وقت بدل سکتے ہیں نا. جی میں آگے چل کے آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ حکومت میں بھی رہی ہیں، میں پہلے اس طرف آ جاتا ہوں کہ کہاں کمی ہے. کیا ان جو یہ نوجوان ہیں ان کو پاور پازیٹیو شفٹ کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا پلاننگ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، ول نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی تھنک ٹینکس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس پالیسی نہیں ہے، یا یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ یہ میں آپ سے آگے چل کے پوچھوں گا کیونکہ آپ بہت قریب سے حکومت کو دیکھ کے آئیں گے. جی کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بالکل میں متفق ہوں شہناز صاحبہ سے. ہمارے یہاں اس وقت سروس سیکٹر میں جو جی ڈی پی کا ریشو ہے وہ ہے 56.3%، جو کہ سب سے زیادہ ہے. انڈسٹریل سیکٹر میں 19.1% ہے اور ایگریکلچر سیکٹر میں 24.7% ہے. پرابلم کیا ہوئی ہے کہ ہم نے ایگرو ٹیکنیک کی طرف توجہ نہیں دی. بھٹو صاحب کو آپ یاد کریں کہ انہوں نے جب 72 میں ایجوکیشن پالیسی دی تھی تو تھرڈ کمپوننٹ کے طور پر ہائی اسکول لیول پر ایگرو ٹیکنیک کو لائے تھے. وہ مقصد یہی تھا کہ جو ہم ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں ہماری، اس کو ہم کنورٹ کر کے اس کی انڈسٹری اور اس ایریے میں ہو. جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، دیکھیے جن علاقوں میں جو پروڈکٹ ہوتی ہے انہوں نے وہاں پر وہ انڈسٹری دی ہے. ہم نے ایک تو ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دی، دوسری طرف ہم نے اپنی معیشت کو، اپنے جی ڈی پی کو بہتر کرنے کی طرف توجہ نہیں دی. یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور جب تک ہم ان تمام چیزوں پہ توجہ، مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، سندھ کے چند اضلاع کی بات کیجئے، لاڑکانہ، شکارپور، سکھر، خیرپور، نواب شاہ، یہ ایک آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کے ڈیفرنس کے اوپر موجود ہیں. اگر ان کو ایک ہائی ٹریک کے ذریعے جوائن کر دیا جائے اور ان میں جو جہاں ہوتی ہے، مثال کے طور پر خیرپور کے اندر کھجور کا ہے تو کھجور سے لنکڈ ایک ایسی انڈسٹری لگے کہ جو ایکسپورٹ کوالٹی کی انڈسٹری ہو، یہ نہیں کہ لوکل لیول کی، تو اس سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور پھر اس جو فاسٹ ٹریک کو ہم جوائن کر دیں نیشنل ہائی وے کے ساتھ، تو ہمارا وہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی، یعنی وہ سروس سیکٹر بھی درست ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ وہ جو ان علاقوں میں جو ایگریکلچرل پروڈکٹ ہو رہی ہے، کہیں روئی ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں جو اس کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں، کیا پاکستان میں یہ سوچ نہیں کر پا رہے ہیں؟ میں یہی آپ سے کہوں کہ آپ نے یہ بتایا ایک ایڈوائز. یہاں پرابلم سب سے بڑی ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ وزیر تعلیم 10ویں پاس لگ جاتا ہے، گورنر جو ہے وہ آپ کا FA پاس لگ جاتا ہے. آج کی دنیا میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ٹیکنو پالیٹکس. ہم لوگ ٹیکنو پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں. ایجوکیشن منسٹر جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا ہے، جو 8ویں پاس ہو اور 10ویں پاس ہو، وہ ایجوکیشن کے اوپر کیا کام کرے گا سر؟ اس کو کیا سمجھ آئے گا؟ تو یہ ہم ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں اور میں آؤں گا آپ کے پاس یہ سوال لے کے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. میں کل ایک پروگرام کر رہا تھا، اس میں انہوں نے کیئر ٹیکر کے وہ وزیر رہے تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اندر کی بات بتاؤں آپ کو کہ جناب پالیسی بھی بن جاتی ہے اور پلاننگ بھی ہو جاتی ہے اور بڑی سیمینارز بھی ہو جاتے ہیں، پیپرز بھی سبمٹ ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن زیرو ہے آپ کی امپلیمنٹیشن. کیا کہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے بات سے تو میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے دو موٹی سی باتیں، کوئی لمبا چوڑا اس کے لیے کوئی PhD یا وہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ایک طرف آپ کے ہاں پروڈکشن ہے، دوسری طرف آپ کے ہاں کنزمپشن ہے. پروڈیوس آپ کرتے نہیں علاوہ بچوں کے، کنزیوم آپ ہر چیز بھی، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی فرمایا، ہر چیز دنیا کی آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو لازم بات ہے آپ کے پاس جو فلوئڈ ریسورسز ہیں وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ کچھ خرچے ایسے ہیں، فوج ہے، ڈیٹ سروسنگ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، مطلب تنخواہیں دینی ہیں گورنمنٹ کی، وہ تو آپ نے کرنی کر رہی ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہیومن ڈیولپمنٹ یا ہیومن انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اگر آپ چلیے
ایلوکیشن اور بجٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ تو آپ ایسے رکھتے ہیں جیسے یتیموں کی طرح ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے بھی اور ابھی آپ نے یہ پروونشل پروگرام دیا ہے کو یہ تو 1500 ارب جو ہے معذرت کے ساتھ 1500 ارب روپے غائب ہو گیا ہے کہیں کہاں کام. ڈاکٹر صاحب ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جو بجٹ میں فگرز ہوتے ہیں وہ ریئل فگرز نہیں ہوتے. ہر سال جو اس سے بھی کم ہوتا دیا جاتا ہے. نہیں ہر سال جب بجٹ بن رہا ہوتا ہے چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہو چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو یا مقامی سطح پہ ہو, جو پچھلے سال کا بجٹ کا حجم ہوتا ہے اس کو کم از کم 15% بڑھا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ سرکار فلانی چیز کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کر رہی. آپ کو ایک پروگرام کرنا چاہیے پچھلے بجٹ اور اس سال کے بجٹ پہ. پچھلے سال آپ نے وسائل جمع کیے تھے اور آپ نے ان کا پلان کیا تھا, اور اس دفعہ آپ نے مزید پچھلے سال کے بھی 15% بڑھا دی, تو بھئی آئے گا کہاں سے؟ تو یہ تو نمبر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جتنا بجٹ دیا جاتا ہے اتنا یوٹیلائز بھی نہیں ہوتا ہے, اور وہ پھر آپ کا وہ بجٹ جو ہے پھر آپ ریپروپریٹ کرتے ہیں. ہاں کرتے, مگر میں آپ کو بتاؤں نا وہ پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے, آپ رکھتے ہیں بجٹ میں. تو مثلا ان 2 سبجیکٹس پہ آپ کی توجہ ہی نہیں ہے نا. آپ کی ہے ہی نہیں, آپ کی ہر حکومت کس کا مطلب ہے آپ کی توجہ مانے کہ پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو اور ابھی جو یہ نئی حکومت آئی ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ جو ریئل ایشوز ہیں, دیکھیے آپ کا ملک کا ایجوکیشن میرا ریئل ایشو ہے, نہیں آپ کا میرا ریئل ایشو ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ آپ کا ریئل ایشو ہے نا, ریئل ایشو ہے سر. آپ کا اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے سر. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ آپ کا ریئل ایشو ہے. نہ آپ پانی دیتے ہیں انسانوں کو, نہ آپ ان کو ٹرانسپورٹ دیتے ہو, نہ ان کو تعلیم دیتے ہو, نہ ان کو صحت دیتے ہو. آپ بڑے نعرے مارتے ہو. اگر کوئی سرکار بجائے اس بات پہ فوکس کرنے کے ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یا گورنر ہاؤس کو ایجوکیشن بنا دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, یہ سطحی چیزیں ہیں سر, یہ ساری نعرہ بازی ہیں. اگر کوئی حکومت کبھی ایسی آ جائے جو واقعی میں کہے کہ بھائی لائف ایکسپیکٹنسی اس ملک میں یہ تھی, میں اگلے 5 سال میں اس جگہ لے جاؤں گا. تعلیم پہ صرف انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہے, تعلیم کے اوپر جو گروتھ ریٹ ہے وہ یہ تھا, میں اس کو یہاں لے جاؤں گا. اب دیکھیے ہم بنگلہ دیش کو برا بھلا کہتے ہیں, خالدہ ضیاء پرائم منسٹر بنی بنگلہ دیش کی, انہوں نے ساری منسٹرز کو دے دی علاوہ تعلیم کے. ایجوکیشن جو تھی انہوں نے اپنے پاس رکھی. تو جب آپ مطلب یہاں داخلہ اپنے پاس رکھ لیا گیا ہے, بلکہ دفاع یہی چیزیں رکھی جاتی ہیں نا, بعض اوقات فائنینس بھی رکھا جاتا ہے, یہ بھی رکھا جاتا ہے. تو آپ کی جو یہ مس پلیس پرائرٹیز ہیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی. بہت صحیح بات کہ آپ جو ہے جی شہناز وزیر علی صاحبہ آپ حکومت میں بھی رہی ہیں, تو ہم پرائرٹیز کی بھی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں, فہیم نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم بنگلہ دیش نے تعلیم کا محکمہ اپنے پاس رکھا, یہ یقیناً درست ہے, لیکن اس سے پہلے انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ جو ہے وہ بھی اپنے پاس رکھا. ان کے اپنے سیکریٹریٹ میں پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا. اچھا جی, میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہم اتفاق رائے بھی رکھتے ہیں. اگر اس طرح ہم سوچیں کہ دیکھیے اس وقت تو مسئلہ کیا ہے حکومت کے ایکسپینڈیچرز کا, کیونکہ بجٹ اور ایلوکیشنز کی بات ہو رہی تھی. سب سے زیادہ جو حصہ ہے, چاہے وہ تعلیم کی رقم جو مختص کی گئی ہے یا صحت کے لیے یا کسی اور محکمے کے لیے جو بنیادی سوشل سروسز دینے کے محکمے ہیں, ان میں سے 80% یا 85% جو ہے وہ صرف تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ جو نان سیلری کمپوننٹ ہے, یعنی کہ ان چیزوں پہ خرچہ کرنا جس سے اصل میں وہ جو محکمہ ہے, کتابوں کا اگر تعلیم کے نظام کو دیکھ لیں, اسکول میں جو کتابیں ہونی چاہیے, ریسورس مٹیریلز ہونے چاہیے, اساتذہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, باقی جو وہ سارے لوازمات ہیں جس کے ذریعے ایک تعلیم کا یا تدریس کا طریقہ کار جو ہے وہ بہتر ہو یا معیاری ہو, اس پر ہم خرچ نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں. لیکن میں 2-3 چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ نے پہلے فرمایا کہ وزیر ایسے بن جاتے ہیں کہ جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. اس طرح نہیں ہے, اور یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اگر کسی محکمے کے وزیر بنے ہوں تو آپ کو PhD ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ دیکھیے عوامی نمائندے جو ہیں ان کو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں, انہوں نے سارا اپنے علاقے میں اور ملک میں اور اپنے صوبے میں اپنے ضلع میں سب کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے. اس وقت سندھ میں
جو وزیر ہیں ڈاکٹر عذرا فضل پیٹرو صاحبہ، وہ صحت اور پاپولیشن ویلفیئر کی وزیر، دونوں محکموں کی وزیر ہیں، اور یہ بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ پاپولیشن اور ہیلتھ کے جو محکمے ہیں اس میں ایک منسٹر ہونا چاہیے تاکہ ان دونوں کی انٹیگریشن ہو سکے۔ تو اگر حکومت ریشنلائز قسم کے فیصلے کرے، جو کہ سندھ میں کیے گئے ہیں اس دفعہ، اور سردار صاحب بھی وہاں پہ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کا بھی بہت تجربہ ہے تعلیم کے حوالے سے، تو ایکسپرٹیز اور نالج اور ایکسپیرئنس ہمارے بہت سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پاس ہے، لیکن جو حکومت کا کے سٹرکچر اور سسٹم ہے نا، ان کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ حکومت کا مینجمنٹ کا ہے۔ کیوں آپ کا تعلیم کا نظام صحیح نہیں چل سکتا؟ ایک تو یہ کہ جو آپ بجٹ دیتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تنخواہ میں نکل جاتا ہے، اور جو دوسری جو بہت ہی ضروری چیزیں ہیں، کمپیوٹر لیبز مثلا نہیں ہوتی، بہت ساری ایسی چیزیں، سائنس لیبارٹریز آپ کے پاس نہیں ہے، اور ریسورس مٹیریلز، ٹیکسٹ بکس، لائبریریز، اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسری بڑی بات جو ہے کہ مینجمنٹ جو ہے حکومت کے اب بس کے سے باہر ہو چکی ہے۔ تو سندھ نے 2-3-4 ایسے انیشیٹیوز لیے ہیں جو میرے خیال میں بہت کامیاب ہیں۔ سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے مینجمنٹ کے لیے ہیلتھ بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہ آؤٹ سورس کیے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اسکولز جو ہیں، سندھ کا میں یہاں پر انٹرپٹ کروں گا، سندھ کے وزیر تعلیم اور یہ بہبود کی وزیر کون ہے؟ ڈاکٹر عذرا؟ نہیں جی، صحت کی وزیر ہیں ڈاکٹر عذرا فضل پیٹرو صحت کی وزیر ڈاکٹر صحت کی تو یہی ہمارا سوال ہے، یہی ہمارا سوال ہے میڈم، یہی ہمارا سوال ہے کہ سندھ نے اس چیز کو سمجھا اور ایک ایسا وزیر لے کے آیا جو ریلیٹڈ سبجیکٹ سے ہے، جس کی ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے اس ادارے میں بہت کام ہوگا، کیونکہ وہ نالج رکھتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ ہیلتھ کے، اب ہیلتھ کا اگر ایک آدمی اس کو نہیں پتا کہ پرائمری، ٹرشری، سیکنڈری جو کیور ہے وہ کیا ہے، یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹرشری پہ چلے جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے اسپتال بن جاتے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر اگر آئے گا، ایک جو ہیلتھ کا نالجبل آدمی آئے گا، وہ یقیناً سمجھے گا کہ ہمیں پرائمری پہ کام کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جی آپ وہ بہتر ہے، ٹریٹمنٹ سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ پریونٹیو میڈیسن کو زیادہ، تو میں میڈم اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ریلیٹڈ لوگ آئیں تو اچھا کام ہوگا۔ مختصر سا کمنٹ پہ میں آگے جاتا ہوں۔ بالکل یہ بات درست ہے، لیکن جو مینجمنٹ کا ایشو نا، جو مسئلہ حکومت کا ہے وہ صرف فائنانسنگ اور فنڈنگ کا نہیں ہے، یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ ایشو بیسکلی ہے ایفیشینٹ مینجمنٹ کا۔ تو مینجمنٹ جو ہے، اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، ان کی شراکت لیں اور مینجمنٹ دیں، جیسے بیسک ہیلتھ یونٹ سندھ میں دیے گئے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بہتری آئی ہے، دوائیاں بھی موجود ہیں، وہاں پہ سٹاف، میڈیکل سٹاف بھی موجود ہوتا ہے، وہاں پہ ان کی مشینیں بھی صحیح طریقے سے چل رہی ہیں، کیونکہ مینجمنٹ کے ذریعے ان کو کانٹریکٹ آؤٹ کیا گیا ہے تو یہ پبلک سروس، اور لیکن لیڈرشپ کے لیے فری پبلک سروس دی جا رہی ہے صحت کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، اس وقت بہت امپورٹنٹ ان کے جی جو لیڈرشپ ہے نا، اس کو اس بات کا احساس ہو، ادراک ہو کہ یہ ہیلتھ اور یہ جو آپ کا تعلیم ہے، یہ پاکستان کی سب سے مین ریڑھ کی ہڈی ہیں جس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، یہ پاپولیشن میں یوتھ جو ہے، جو ایک طرح سے پاکستان کے لیے خوش نصیبی کا وہ سمجھا جاتا ہے، پاور ہے، اس کو کس طریقے سے پازیٹیو طریقے سے، ظاہر ہے یہ ایک ایسا ایشو تھا جس کو ہم ایک پروگرام میں نہیں کنکلوڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے انشاءاللہ 2-3 پروگرام کریں گے اور حکومت کو اور لوگوں کو یہ ضرور آگاہی دیں گے کہ یہ پاپولیشن، یہ یوتھ جو پوری دنیا کے لیے خوش نصیبی سمجھی جاتی ہے، یہ نوجوان جو پاکستان میں ایک بہت بڑا تعداد میں، پرسنٹیج میں پاکستان میں موجود ہے، جسے ہم پازیٹیو پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کر کے اپنی طاقت بنا سکتے ہیں، ریئل طاقت بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس پہ کام نہیں کیا اور اس کو نیگلیکٹ کرتے رہے جس طرح ہم کر رہے ہیں، تو یہ آئندہ ہمارے لیے بہت بڑی کمزوری بنتی جا رہی ہے، جو آئندہ بہت بڑی بن جائے گی۔ یہ باور کرانا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس پہ کام جو ہے ان لوگوں نے کرنا ہے جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے۔ اب نئی لیڈرشپ آئی ہے، دیکھتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، کسی اسٹیج پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔